بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستنجاء بالماء۔ یہ تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو چیزیں قابل احترام مثلا کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، لکھنے پڑھنے کی چیزیں ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، ایسی کسی بھی چیز سے استنجا کرنا یعنی پیشاب اور پاخانے کے ساتھ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس قابل احترام چیز کی توہین بھی ہے اور چیزوں کا بے مصرف استعمال بھی، اور یہ دونوں چیزیں شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ کسی قابل احترام چیز کا احترام نہ کرنا یہ بھی شریعت کے اندر ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے، اور کسی چیز کا بے محل استعمال کرنا یہ بھی شریعت کو پسند ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے ظلم۔ ظلم کی جو تعریف کی گئی وہ یہ وضع الشیء فی غیر محل، کسی بھی چیز کا بے محل استعمال کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو قابل احترام چیزوں سے استنجا کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ پانی سے استنجا کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ پانی ایک محترم چیز ہے، اور جیسے روٹی انسان کی غذا ہے ایسے ہی پانی بھی انسان کی غذا کا ایک حصہ ہے۔ تو پانی چونکہ قابل احترام چیز ہے لہذا پانی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے استنجا کرنے کی روایات آئی تو انہوں نے بھی اپنے موقف کو تبدیل کر لیا۔ اب یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اب سب کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ پانی سے استنجا کرنا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا ہے۔ بس یہی بات کہ وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے واسطے یہ باب لائے ہیں کہ محترم ہونے کے ساتھ ساتھ پانی کو طہارت کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے، لہذا پانی کو طہارت کے لیے استعمال کرنا یہ غیر محل میں استعمال کرنا نہیں کہا جائے گا۔ پانی جہاں ہمارے لیے شراب ہے، ہمارے لیے غذا ہے، وہی پانی جو ہے وہ طہارت ہی کے لیے بنایا گیا۔ اللہ نے پانی کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے وہ پانی اتارا ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ تو پانی پاکی حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کو استعمال کرنا یہ وضع الشیء فی غیر محلہ یعنی بے محل استعمال نہیں ہے۔ تو بے محل استعمال نہیں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا بلا تکلف پانی کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے۔ باب الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيب انا وغلام معنا إذابة من ماء يعني يستنجي به۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو میں اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا
ہم دونوں کے پاس پانی کا برتن ہوا کرتا تھا، حضور اس سے استنجا فرماتے تھے۔ ایک تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال کی عمر میں حضور کے خادم بنے تھے اور پوری زندگی کے اخیر تک خادم رہے، 10 سال تک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ نے ان کو لا کر حضور کی خدمت میں خادم بنا کر پیش کیا تھا، بات سمجھ گئے بالکل۔ اور ایک اور انصاری صحابی ہے، وہ بھی حضرت کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں خادموں کا کام یہ تھا کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک تو ہم پانی لے کر کے جاتے تھے، اور جنگل میں جہاں آپ استنجا فرمانے کا ارادہ فرماتے آپ کے قریب وہ پانی رکھ کر کے ہم پیچھے کو ہٹ جاتے تھے، آپ اس پانی سے استنجا فرما لیا کرتے تھے۔ اور کہتے ایک خدمت ہمارے ذمے یہ تھی کہ جب آپ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے استنجا کرنے کے لیے تو ہم ایک ڈنڈا جس میں نیچے جو ہے پھل لگا ہوا تھا، برچی کہہ لیجیے اس کو، وہ ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ تو یہ ہم دونوں کی خدمت تھی، ہم لے کر کے جاتے تھے۔ بس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس روایت کو لا کر یہ بتانا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پانی سے استنجا فرماتے تھے، لہذا امت کے لیے بھی ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ پوچھیے۔ باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء، استنجے کو جاتے وقت پانی کے ساتھ ساتھ برشی بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ دونوں خادم تھے، یہ دونوں خادم پانی بھی ساتھ لے جاتے تھے اور پانی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا تھا جس میں لوہے کا نیچے پھل لگا ہوا تھا، چھوٹا بلم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، برچی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ ساتھ لے کر کیوں جاتے تھے؟ اس کی ایک وجہ تو حضرات محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ سترے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ ڈنڈا یہ خادم اس لیے ساتھ رکھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں نماز پڑھنا چاہیں جنگل میں تو اس کو آپ کے سامنے گاڑ دیے جائے اور یہ سترے کا کام دے گا۔ تو سترے کا کام لینے کے لیے یہ ڈنڈا ساتھ لے کر کے جایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ حفاظت کے لیے لے کر کے جایا جاتا ہے۔ جنگل میں جا رہے ہیں، کوئی جانور بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اور وہاں چاروں طرف دشمنی کا ماحول تھا۔ یہود پیغمبر علیہ السلام کے سب ترین جاری دشمن تھے، ہر وقت ان کی شرارت کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ تو یہ ڈنڈا جو لے کر کے جاتے تھے خادم، اس کا منشا سترے کے ساتھ ساتھ ایک منشا اس سے حفاظت بھی تھی کہ خدا نہ خواستہ دشمن اگر گڑبڑ کرے تو اپنا دفاع کیا جا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے دفاع کا معمولی سامان، سادہ سامان اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور ایک منشا یہ تھا کہ جنگل میں موذی جانور ہوتے ہیں، کوئی اگر ایسا سامنے آ جائے تو ڈنڈے سے مار دے۔ اس لیے موذی جانور، کتا، بلی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ڈنڈے وغیرہ کو ساتھ رکھنا اچھی چیز ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ رواج ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ ڈنڈا اور لاٹھی لے کر کے ساتھ چلا کرتے، اور ہمارے علماء کے اندر بھی بیت ساتھ لے کر چلنے کا رواج تھا۔ بیت کا مقصد صرف سہارا نہیں کہ لنگڑا آدمی ہے تو وہ بیت لے کر کے چلے، ایک مقصد ہے کہ لنگڑا آدمی ہے، ٹانگیں کمزور ہیں، ضعف ہے، تو بیت اور ڈنڈا ہاتھ میں اس کے سہارے سے چلے۔ لیکن یہی ایک مقصد نہیں ہے، ایک چیز کے اندر بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ موذی چیزوں سے حفاظت یہ بھی ڈنڈا ساتھ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو بیت ہوتی ہے علماء بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھا کریں، کوئی بھی راستے میں تعمیل اس طرح کی چیز سامنے آ جائے تو اپنا تحفظ کیا جا سکے، اور اسی نیت سے رکھ لیں تو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے جنگل کی طرف تو آپ کے خادموں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا. اگر اس نیت سے لے کر کے چلے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا. بہرحال اس وقت میرے خاص طور سے لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اشاروں کو سمجھنا چاہیے. بات سمجھ شریف ماری. اور بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ ڈنڈا اس لیے لے کر کے جاتے تھے کہ عرب کی جو زمین ہے وہ پتیلی اور سخت زمین ہے، اور پتیلی اور سخت زمین پر بیٹھ کر جب پیشاب کریں گے تو پیشاب کی دھار ذرا پاور کے ساتھ آتی ہے، پریشر کے ساتھ آتی ہے. وہ جب زمین پر گرتی ہے تو چھینٹیں ہوتی ہیں، تو وہ چھینٹیں قدموں پہ آ سکتی ہیں، چپلوں پہ آ سکتی ہیں. یہ ڈنڈا جو خادم ساتھ لے کر کے جاتے تھے اس کا منشا ہوتا تھا کہ جہاں آپ کو استنجا کرنا ہے تو اس برچی سے ذرا سا اس کو ایسے زمین کو قرید دیا کرتے تھے. اب قرید دیا تو زمین کھرگری ہو گئی، کھرگری ہو گئی. اب اس پر جو پیشاب کے چھینٹے پڑیں گے تو پیشاب اس کے اندر سرایت کر جائے گا، چھینٹے واپس نہیں آئیں گی، پیروں کے آلودہ ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا. بہرحال بہت ساری حکمتوں اور مصلحتوں کی بنیاد پر یہ ڈنڈا ساتھ رکھا جاتا تھا. ٹیپ بھی لگا لیا کرتے تھے، اس سے سامان بھی ٹانگ دیا کرتے تھے، اس میں بہت سارے کام آ سکتے تھے. تو حضرت انس اور ان کے ساتھ جو دوسرے انصاری خادم تھے ان دونوں کا کام یہ تھا کہ ایک کے ہاتھ میں پانی ہوتا تھا، ایک کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہوتا تھا. جب بھی حضور جنگل تشریف لے جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے تو یہ دونوں حضرات جو ہے ڈنڈا اور پانی لے کر کے جایا کرتے تھے. تو اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جنگل میں جاتے وقت اپنے ساتھ ڈنڈا لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. استنجے کو جاتے وقت پانی کے ساتھ ڈنڈا لے جانے کا بیان. وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والبساط. دیکھیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ گئے ہیں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، اور یہ لوگ کوفہ کے رہنے والے ہیں. کہاں کے؟ اور کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا. تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہو، تمہارے شہر کے اندر سب سے بڑے مفتی موجود ہیں، ان سے نہ پوچھ کر مسئلہ تم یہاں آئے ہو، ہمارے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے شہر میں کوئی مفتی نہ ہوتا تو ہمارے یہاں پوچھنے آ جاتے. تمہارے شہر کے اندر مفتی، اور مفتی بھی سب سے بڑا مفتی، ایسے صاحب جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب سے صحبت سے استفادہ کیا ایک لمبے زمانے تک. ظاہر بات ہے کہ مزاج شریعت کو، تعلیمات شریعت کو، تعلیمات نبوت کو جتنا بہتر وہ سمجھ سکتا ہے اتنا نہیں سمجھ سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، اور اتنا قرب تھا کہ بعض صحابہ یوں بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے گھر پر عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والد محترمہ کا اتنا آنا جانا تھا، اتنی آمد رفت تھی کہ جب ہم مدینے میں آئے اسلام قبول کرنے کے بعد تو بہت دنوں تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ عبداللہ اور ان کی امی یہ پیغمبر علیہ السلام کے فیملی ممبر ہیں. اتنی کثرت کے ساتھ ان لوگوں کا آنا اور جانا تھا. سمجھیے، تو جس نے اتنے قریب سے اور اتنی زیادہ حضور کی صحبت کا فائدہ اٹھایا ہو، ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ نہ مزاج شریعت کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ تعلیمات شریعت کو کوئی سمجھ سکتا ہے. آپ سمجھے؟ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کر لیں مجھے بھی وہ پسند ہے. یہ لوگ حضرت ابو الدرداء کے پاس آئے تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ یہاں آئے ہو مطلب پوچھنے کے لیے، تمہارے یہاں تو کچھ سب سے بڑے مفتی موجود ہے، ان سے پوچھ لینا چاہیے. سمجھ گئے پس منظر اس کا؟ یعنی ابو الدرداء دوسرے شہر میں رہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود دوسرے شہر میں رہتے ہیں. جس
جس شہر میں عبداللہ ابن مسعود رہا کرتے تھے اس شہر کے کچھ لوگوں نے دوسرے شہر میں جا کر ابو الدرداء سے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھا، تب یہ بات فرمائی تھی الیس فیکم صاحب النعلین، تم ہم سے پوچھنے آئے ہو کیا تمہارے شہر میں وہ صاحب نہیں ہے جو صاحب النعلین ہیں، صاحب الوسادہ ہیں اور صاحب القبور ہیں؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے تو 3 کام بنیادی طور پر ان کے ذمے تھے۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلوں کو اٹھا کر رکھنا، اور جب آپ مجلس سے اٹھ کر جاتے تو آپ کو چپل پہنا دینا، اس لیے فرمایا صاحب النعلین، یعنی وہ صاحب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کی خدمت پر معمول تھے، جوتوں کو اٹھا کر بھی رکھتے تھے، اور جب پیغمبر علیہ السلام کی تشریف لے جانا چاہتے تھے تو آپ کو وہ جوتے پہنا دیا کرتے تھے۔ والوسادہ، اور تکیے والے، دیکھو ان کے یہاں 2 طریقے کے تکیے ہوتے ہیں، ایک تکیہ وہ جو لیٹتے وقت سر کے نیچے رکھا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں اور ایک تکیہ وہ جس کو ہمارے یہاں چھوٹا گدا کہتے ہیں، کہ جہاں بیٹھنا ہو اس کو بچھا کر کے بیٹھ جاؤ، اس کو کہتے ہیں وسادہ۔ یہ وسادہ جو گدا ہے اس کو بچھا کے بیٹھ بھی جاتے تھے اور اس کو لپیٹ کے سر کے نیچے بھی رکھا جاتا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا گدا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے، اس گدے کو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جہاں بھی دیکھا کہ حضور کو بیٹھنا ہے گدا بچھایا، حضور کو بچھا دیا، آپ اٹھ گئے وہ گدا لپیٹ کر کے رکھ لیا، اس لیے صاحب الوسادہ۔ اور صاحب القبور، جزو کے پانی کا خیال رکھنا، یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، اس لیے فرمایا الیس فیکم صاحب النعلین والقبور والوسادہ، کیا تمہارے درمیان جوتوں والے، وضو کے پانی والے اور تکیے والے موجود نہیں ہیں؟ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے تو میں اور ہمارے قبیلے کا ایک لڑکا ہم حضور کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ چلیے باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، یہ والی روایت پڑھی تھی نا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة۔ تو پیغمبر علیہ السلام استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اٹھا کر کے لاتے اور نیزہ لے کر کے آتے، یستنجی بالماء، پیغمبر علیہ السلام اس پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ تابعہ النضر و شاذان عن شعبہ العنزہ عزت علیہ، اس روایت میں نصر نے اور شاذان نے ان کی متابعت کی ہے شعبہ سے نقل کرتے ہوئے، اور عنزہ اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس میں پھل لگا ہوا ہوتا ہے، جو ایک پھل نوزاد جیسے بلب ہوتا ہے تو چھوٹا بلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے انتہائی نفیس ترین تھی، انتہائی عجیب و غریب تھی، ہر چیز کی وضاحت۔ ہمارے 2 ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہاتھوں سے جڑی ہوئی خدمات اور کام ہیں وہ بھی 2 طرح کے، کچھ کام وہ ہیں جو جن میں گھن ہوتی ہے، کچھ کام وہ ہیں کہ جن میں گھن نہیں ہوتی۔
تو فرمایا جتنے گھن کے کام ہیں، جتنے تقدر کے کام ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کریں، اور جتنے کام ایسے جن میں گھن اور تقدر نہیں ہوتا وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ پیشاب کو دھونا ہاتھ سے رگڑ کر کے، پاخانے کی غلاظت کو ہاتھ سے رگڑ کر کے دھونا، ناک صاف کرنا، ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں گھن اور تقدر کی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے بایاں ہاتھ ہے۔ دائنے ہاتھ سے یہ سب چیزیں نہ دائنے ہاتھ سے ناک سے رکھنی چاہیے، نہ اس سے استنجا کرنا چاہیے، کیونکہ دائنے ہاتھ کی ایک فضیلت ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کام اس سے کسی کو یہاں بیان کیا۔ النہی عن الاستنجاء بالیمین، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کا بیان۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، جب تم میں سے کوئی آدمی پانی پیے تو پانی میں سانس نہ لے۔ پانی پی رہے ہیں اب سانس لینا پڑے گا تو برتن منہ سے لگائے لگائے سانس نہ لو، کیوں کرو گے؟ ایک تو اس سے کبھی کبھی سانس کے ساتھ کی کوئی چیز ناک کی ریزش پانی میں آ جائے گی، ایک تو وہ پانی پینے کے لیے خود آپ کی اپنی بچائے گا تقدر کی وجہ سے۔ دوسرے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بڑے برتن میں پانی ہے، ڈبے میں، جگ میں، آپ کو پینا ہے، آپ کے بعد اسے پینا، پھر اسے پینا، پھر اسے پینا۔ اب اگر آپ اسی میں سانس لے رہے ہیں تو اس میں بدبو بھی آ سکتی ہے، آپ کے منہ میں منہ کے ذرات بھی آ سکتے ہیں، تو اب دوسرے لوگوں کو تقدر ہوگا، ان کو کراہت ہوگی، ان کو پانی پینے میں تکلف ہوگا، اس لیے فرمایا کہ سانس اس میں مت، جب سانس لینا ہو تو ایسے کرنے والے ہیں، سانس لے لیا پھر دوبارہ لگا۔ لا يتنفس في الاناء، پانی مشروب کے برتن میں سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء میں جائے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، تو داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ وَلَا يَتَمَسَّهُ بِيَمِينِهِ، اور داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال، پیشاب اور پاخانے کو صاف کرنا جسے استنجا کہتے ہیں، اس میں بھی سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے ان جگہوں کو، زیر ناف کو، مقعد کو چھونا پڑے کسی وجہ سے، تو اس وقت بھی اس کا خیال رکھو کہ داہنے ہاتھ سے مت چھو بلکہ بائیں ہاتھ سے چھونا چاہیے اس کو۔ اسی کو فرمایا لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، جب پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ سے اپنے عضو تناسل کو نہ پکڑے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم، جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے، فلا يأخذن ذكره بيمينه، تو اپنے عضو تناسل کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، ولا يستنجي بيمينه، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، ولا يتنفس في الاناء، اور نہ پانی پینے کے برتن میں سانس لے۔ باب الاستنجاء بالحجارہ، ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا بیان۔ ڈھیلوں سے استنجا کرنا جائز اور درست، اور ڈھیلے سے مراد یہاں صرف ڈھیلا نہیں ہے، پانی ہر وہ چیز جس میں صفائی پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، جذب کرنے کی صلاحیت ہو، اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ محترم نہ ہو۔ مثلا مٹی کا ڈھیلا ہے، پتھر کا ڈھیلا، اس سے کر لیجیے۔ پرانے کپڑے جو ناقابل استعمال ہو گئے اب پھینکنے، اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ کاغذ بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے استنجا کیے جائے، اس پیپر کو آپ استنجے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کل قادح للنجاسہ، ہر وہ چیز جو نجاست کو صاف کر سکتی ہو، نجاست کو جذب کر سکتی ہو،
اور وہ محترم نہ ہو تو اس کو استنجے کے لیے استعمال کرنا درست اور صحیح ہے۔ الحجر سے صرف حجر مراد نہیں بلکہ کل خالق، ہر وہ چیز جو نجاست کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ حجر کے ساتھ ملحق ہے، ان ساری چیزوں سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ تھر سے استنجے کا بیان وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، میں پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور حضور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ راستے میں چلتے تھے تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں چلتے تھے، کبھی ادھر کو دیکھ لیا، کبھی ادھر کو دیکھ لیا، کبھی پیچھے کو دیکھ لیا، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ سامنے کی طرف نیچی نگاہیں کر کے دیکھتے تھے ادھر ادھر۔ اب کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کی اس عادت کی وجہ سے کہ آپ ادھر ادھر کو پلٹ کے دیکھتے نہیں تھے، تو میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، اس کا حضور کو علم نہیں تھا۔ تو میں نے قریب آ کر اپنی موجودگی کا احساس کرایا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تم آئے تو ایک کام کرو، ذرا 3 ڈھیلے لے کر کے آؤ۔ کتنے؟ 3 ڈھیلے لے کر کے آؤ۔ میں گیا اور میں نے ڈھیلے تلاش کیے اور اپنی چادر کے پلو دونوں ڈھیلوں کو ایسے لپیٹ کر کے لے آیا اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نے ان سے استنجا فرما لیا۔ بس یہ درجہ مسلمان کہ ڈھیلے سے حضرت نے استنجا فرمایا، لہذا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ڈھیلے سے استنجا کرنا درست اور صحیح ہے۔ اور شریک بات آ رہی، دیکھو جب انسان پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو پیشاب یا پاخانہ نکلنے کا جو مخرج سوراخ ہے، کبھی کبھی پاخانہ اور پیشاب اس طرح نکلتا ہے کہ اس سوراخ کے علاوہ آس پاس کی جگہ اس گندگی سے آلودہ نہیں، اور کبھی کبھی پیشاب یا پاخانہ انسان کرتا ہے پاخانہ تو اس سوراخ کے ارد گرد بھی وہ نجاست پھیل جاتی ہے۔ ڈھیلوں سے استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لینا اس صورت میں درست اور جائز ہے جبکہ نجاست مخرج سے متجاوز نہ ہوئی ہو۔ پاخانہ نکلنے کا جو سوراخ ہے اس سوراخ کے ادھر ادھر پاخانہ نہیں لگا ہے تو ڈھیلے سے صاف کر لو، آپ پاک ہو گئے۔ نہیں بھی دھوئیں گے، جا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر مخرج سے متجاوز ہو گئی ہے تو پھر جو ہے خالی ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی نہیں ہے، اب پانی سے دھونا ضروری ہے، کیونکہ ڈھیلے سے مورد اور مخرج پاک ہوتا ہے، اور ما وراء المورد والمخرج اس سوراخ کے ارد گرد کا جو حصہ ہے وہ عام بدن ہے، اور عام بدن کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پر اگر نجاست اور گندگی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ جو مخرج سے متجاوز نجاست اور ناپاکی ہوتی ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ چاہے معمولی سی بھی متجاوز ہو جائے دھونا ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے ایک درہم سے کم اگر متجاوز ہے تو وہ معاف، ایک درہم ہے تو اس کو دھو لینا اچھی بات ہے، ایک درہم سے زائد ہے تو اس کو دھونا فرض ہے۔ بات آ رہی ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ بہرحال استنجے سے پاک ڈھیلے سے صاف کرنے کے بعد پاکی کا حاصل ہو جانا یہ اس صورت میں ہے جب گندگی اور
नजासत उस मखरज और सुराख से मुतजाविज ना हो। मुतजाविज हो जाए तो फिर पानी से धोना लाजिम और ज़रूरी हो जाता है। अब शरीफ की बात आ गई। वकाना ला यल्तफित, और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर उधर नहीं देखते थे। फदरौ तुमिन को हुजूर के करीब पहुंचा तो आपने फरमाया इबगनी अहदारन अस्तफिज बिहा, जरा तुम ढेले तलाश करके लाओ, मैं उससे छाड़ूंगा। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, और आप उससे इस्तिंजा करूंगा, मेरी बदन पर जो नजासत लगेगी उसको साफ कर दूंगा। औ नहवहु, अबू हुरैरा कहते हैं कि आपने अस्तफिज बिहा कहा था या इससे मिलता जुलता कोई जुमला कहा था, जिसका मकसद यही था कि सफाई हासिल करूंगा। वला तअतिनी बिअज़्मिन वला रौसिन, और तुम मेरे पास हड्डी और लीद मत लाना। हड्डी से भी इस्तिंजा करना दुरुस्त नहीं है और लीद से भी इस्तिंजा करना दुरुस्त। हड्डी से इसलिए कि एक तो हड्डी चिकनी होती है, उससे सफाई अच्छी तरीके से हासिल नहीं हो सकती, और एक इसलिए भी कि जो हड्डियां हम खाकर फेंक देते हैं गोश्त, ये हड्डियां अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की ग़िज़ा बनाई। जिन्नात इन हड्डियों को उठाते हैं और वो इनको खाते हैं। अब वो ये कैसा, आप इनको कैसे खा लेंगे? एक तो ये कि जिन्नात में और हम में बहुत सारी बातों में फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें बाद मखलूक के लिए खाने के लायक है, बाद मखलूक के लिए खाने के लायक नहीं। घास घोड़ा कितनी रग़बत से खाता है और आप तो नहीं खा सकते। बकरी कांटे वाले पत्ते भी खा जाएंगे, आप भी नहीं खा सकते। तो सबके खाने की चीज़ें एक जैसी तो नहीं होती। आपको मुच्चे चाहिए, बोटियाँ चाहिए, और जिन्नात हो सकता है हड्डी को भी खा ले। इसलिए कि हर मखलूक के खाने और पीने की चीज़ें भी अलग होती हैं, अंदाज भी अलग है और सलाहियतें भी अलग हैं। तो जिन्नात की सलाहियतें हमसे जुदा गाना है, लिहाजा वो हड्डी खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। और बाद लोगों ने ये बयान किया कि हम जो हड्डियों के ऊपर से गोश्त उठाकर छुआ कर खाकर खाली हड्डी फेंक देते हैं, जब कोई जिन इस हड्डी को खाने के इरादे से हाथ में लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत खासा के ज़रिए उस हड्डी पर गोश्त आ जाता है और उस गोश्त को खा लेते हैं। अल्लाह का निज़ाम है। तो एक तो इसलिए कि जिन्नात की ग़िज़ा है, काबिल एहतराम है। एक इसलिए कि इसमें चिकनापन होता है, तो इसमें खालियत नहीं होती, नजासत को साफ करने की सलाहियत इसकी नहीं होती। और एक और वजह भी हो सकती है, इस्तिंजा जिस जगह पर किया जाता है, मखरज नापाकी निकलने की जगह, वो जगह जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में कमज़ोर और नाजुक होती है, हड्डी सख्त होती है। उस जगह हड्डी को रगड़ने से अगर हड्डी की कोई नोक और किनारा लग जाए तो दर्द भी हो सकता है। बहरहाल हुजूर ने हड्डी से इस्तिंजा करने से मना। और ईद, घोड़े, गधे, इन जान, भैंस का गोबर, ये सब चीज़ें नापाक हैं और नापाक से नापाकी थोड़ी दूर होती है। नापाकी को दूर करने के लिए शरीअत ताहिर पाक चीज़ चाहिए। नापाकी से नापाकी कैसे दूर हो जाएगी? तो आप लीद को वहाँ रगड़ेंगे तो नापाकी रगड़ रहे हैं, और नापाकी किसी नापाकी को पाक नहीं कर सकती है। नापाकी को पाक करने के लिए पाक चीज़ की ज़रूरत पेश आती है। लिहाजा न लीद से इस्तिंजा करना दुरुस्त है, न हड्डी से इस्तिंजा करना दुरुस्त है। इसलिए फरमाया कि हड्डी मत लाना और लीद मत लाना। फ़अतैतुहु बिअहजारिन बितरफि सियाबी, बस मैं आपकी खिदमत में पत्थर लेकर के आया, ढेले लेकर के आया, अपनी चादर के पल्लू में रखकर। फ़वज़अतुहा इला जंबिही, मैंने उनको हुजूर के करीब रख दिया। वअरज़तु अन्हु, और वो फेर दिया, इसलिए कि वही देखता रहूँगा तो हुजूर कैसे इस्तिंजा करेंगे। वो फेर के खड़ा हो गया ताकि आप आसानी से इस्तिंजा फरमा लें, बेपर्दगी ना हो। फलम्मा क़ज़ा अतबअहु बिहिन्ना, जब आपने ज़रूरत पूरी कर ली तो उन ढेलों से पीछा किया।
یہ لفظ تنوع ڈھیلوں سے پیچھا کیا، یعنی نجاست کا پیچھا کیا، ڈھیلا ایسے لگایا بڑھایا تو نجاست آگے کو ہو کر کے گر گئی۔ مراد اتباہ بہنہ کا لفظی ترجمہ ان سے نجاست کا پیچھا کیا، اور اصطلاحی ترجمہ اس ڈھیلوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا۔ باب لا یستنجا بروث، دید سے استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. ابو اسحاق فرماتے ہیں لیسا ابو عبیدہ ذکرہ، ابو عبیدہ نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن عبد الرحمن ابن اسود نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ انہوں نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحب زادے ہیں ان کی عمر تھوڑی تھی، اسی وقت میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت کی جو مرویات ہیں کچھ انہوں نے اپنے باپ سے سنی اور کچھ دوسرے شاگردوں سے سنی، اور ان روایتوں میں خلط ملط ہو گیا کہ کون سی براہ راست سنی تھی کون سی براہ راست نہیں سنی، لیکن یقین اور تیقن کی بنیاد پہ سب کو عبداللہ کے حوالے سے نقل کر دیا۔ تو اب ان کی بہت ساری روایتیں مرسل ہیں اور وہ مرسل روایتیں بھی معتبر ہیں، لیکن پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کیونکہ بڑی سخت شرائط ہے، تو اس روایت میں بھی مرسل ہونے کا امکان ہو سکتا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے کہ دیکھو اس روایت میں بعض، اس روایت کی سند میں بعض کے اندر تحدیث کا لفظ ہے، بعض کے اندر تحدیث کا لفظ نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہم یہاں پر لائے ہیں اس میں تحدیث کی صراحت ہے، اور جب تحدیث کی صراحت ہے تو پھر یہ مرسل نہیں ہے بلکہ متصل ہے، لہذا اس کی سند اعلیٰ درجے کی سند کہلائے گی، اس میں شبہ کرنے کی ضرورت۔ اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن عبد الرحمن ابن اسود نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ پیغمبر علیہ السلام استنجے کی جگہ تشریف لے گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں 3 ڈھیلے لے کر کے آؤں، تو مجھے 2 ڈھیلے تو مل گئے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا عرب کا ریگستان، باتیں پتھر ہی پتھر ہے، پتھر ہی پتھر ہے، تو ایک تو یہ کہ حضور نے ڈھونڈنے کے لیے کیا کوئی جہاں بیٹھتے بھی ڈھیلے مل جاتے، اور یہ بھی بشارے گئے تو ڈھونڈا تو 2 ملے 3 نہیں ملے۔ اس کو سمجھے ہر پتھر سے استنجا نہیں کیا جاتا، تو تھوڑا سا پتھر ہوتا ہے ذرا اس کے اندر تھوڑی نمی کچھ جو ہے بھربھرا پن ہوتا ہے، ہلکا پن ہوتا ہے، اس میں جو ہے جذب کرنے اور چوسنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور بہت چکنا پتھر ہو بہت سخت پتھر ہو تو اس میں جو ہے جذب کرنے کی چوسنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے کہا ذرا ڈھونڈ گئے، یعنی ایسے پتھر کے ٹکڑے لاؤ جو استنجا کرنے کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ اب ڈھونڈے تو ایسے نرم سے پتھر، ان کو جو ہے بھربھرے پتھر کوئی ملے، تیسرا پتھر نہیں ملا، باقی دوسری طرح کے پتھر تھے۔ تو میں نے پتھر 2 تلاش کر لیے اور تیسرے کو تلاش کیا لیکن نہیں ملا، تو میں نے ایک لید کا ٹکڑا اٹھا لیا اور میں آپ کے پاس آ گیا، تو آپ نے پتھر کو ڈھیلے تو دونوں لے لیے اور آپ نے لید کو پھینک دیا اور یہ فرمایا آزاد سن، یہ تو گندی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، اور ابراہیم ابن یوسف
نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق فرماتے ہیں حدثنی عبد الرحمن، مجھ سے یہ حدیث عبد الرحمن نے بیان کی۔ اس جملے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے لائے کہ وہ جو عبد الرحمن کی روایتیں، جو کچھ روایتیں مرسل ہیں کچھ متصل ہیں، تو یہ روایت متصل ہے، اس میں حدثنا کی صراحت موجود ہے، یہ مرسل روایت نہیں ہے۔ باب الوضوء مرتن مرتن، دیکھو پہلے یہ بات آپ کو بتائی جا چکی کہ وضو کے اندر اعضائے مغسولہ کو ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، یہ فرض کا آخری درجہ ہے، اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 مرتبہ دھونا یہ تکمیلی درجہ ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ اعلیٰ درجے کا تکمیلی درجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ 3 مرتبہ اعضائے مغسولہ کو دھویا کرتے، یہ اصل آپ کی عادت ہے، اس لیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اعلیٰ درجے کے کمال سے عمل کیا کرتے ہیں۔ لیکن جواز کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ نے 2 مرتبہ بھی اکتفا کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ 3 مرتبہ دھونا فرض نہیں ہے، 3 مرتبہ سے کم بھی دھوئیں گے تو وضو کی فرضیت پوری ہو جائے۔ اور کبھی کبھی آپ نے 1 مرتبہ پر بھی اکتفا کیا ہے بیان جواز کے لیے کہ 1 مرتبہ بھی اگر آپ نے دھو لیا تو وضو کا فرض ادا ہو گیا، 3 مرتبہ دھونا فرض نہیں بلکہ درجہ تکمیلی ہے، سنت کا درجہ ہے، فرضیت کا مقام اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو آپ نے 1 مرتبہ بھی دھویا، 2 مرتبہ بھی دھویا، اور 3 مرتبہ دھونا، یہ تو آپ کی عادت ہے۔ تو آپ کے وضو کے سلسلے کے اندر جو 3 معمول ہے، مرتن مرتین، مرتین مرتین اور ثلاثہ مرات، تینوں کو نمبر وار یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں۔ دیکھو الوضو مرتن مرتن، ایک مرتبہ وضو کرنا، یعنی وضو میں اعضائے مغسولہ کو صرف ایک بار دھونا، یہ درست اور صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، حضور نے ایک مرتبہ وضو فرمایا۔ باب الوضوء مرتين مرتين، 2 مرتبہ وضو کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن سبيل عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ وضو کیا۔ باب الوضوء ثلاثا، 3 مرتبہ وضو کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء۔ حمران جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کیا دیکھا؟ دعا بإناء، کہ انہوں نے پانی کا برتن مانگا، فأفرغ على كفيه 3 مرار، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، فغسلهما، اور ان دونوں ہاتھوں کو دھو لیا۔ پہلے یہ دونوں گھٹے 3 مرتبہ ثم ادخلا، ہماری طرح کے لوٹے اس زمانے کے اندر نہیں ہوتے تھے، کسی بڑے ٹب میں لگن میں پانی رکھا ہوتا تھا، اسی میں سے ہاتھ ڈال ڈال کے پانی لیتے تھے۔ تو پہلے کسی طریقے سے برتن کو ایسے جھکا کر کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، جب 3 مرتبہ دھو لیا اور ان کی نظافت کا یقین ہو گیا، اب پھر پانی میں چلو ڈال کر ایسے پانی لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا، سیدھے ہاتھ کو برتن میں، فمضمض واستنثر، کلی کی اور استنثار کیا۔ دیکھو وضو کے اندر کلی کے بعد ناک سے تعلق رکھنے والی 2 چیزیں ہیں، استنشاق اور استنثار۔ استنشاق کے معنی ہے ناک سے پانی چڑھانا، ایسے اندر کو لے جانا، اور پھر ایسے چھڑک دینا، یہ استنثار ہے۔
یہاں استنشاق کا ذکر نہیں ہے، صرف استنثار کا ذکر ہے۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ بھی وضو کے اندر تو استنشاق بھی ہوتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے استنشاق کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھو، استنثار کا ذکر ہے نا، بس انصرم، استنثار جبھی تو ہوگا جب پہلے استنشاق ہوگا۔ پانی ناک میں ڈالو گے تبھی تو واپس سنکو گے اسے، اور پانی ڈالیں گے تو سنکو گے کیا؟ تو سنکنے کا بیان کر دیا تو ضمناً ناک میں پانی ڈالنا ہوگا، تو خود اس کے اندر بیان اس کا آ گیا ہے، تو بیان کرنے کی ضرورت استنثار ہوتا ہے استنشاق کے بعد۔ تو ناک میں پانی پہنچانا اور پھر واپس اس کو سنکنا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ دو سنتیں ہیں۔ ہمارے یہاں اس پر بڑی گڑبڑ لوگ کرتے ہیں، وضو میں ناک میں پانی پہنچانا، اس پر تو سب لوگ عمل کرتے ہیں، 100 کے 100% وضو کرنے والے یہ کام کرتے ہیں، لیکن پھر اس کو سنکنا، پانی کو واپس لانا، یہ کام نہیں کرتے اکثر و بیشتر۔ بس پانی ڈالا ہو گیا، یہ غلط ہے بھائی۔ دونوں، ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ یہ دونوں چیزیں سنت ہیں، آپ نے ایک ہی کام کیا۔ دوسرے یہ کہ ناک میں جو رطوبت ہلکی پھلکی آتی رہتی ہے وہ سوکھتی بھی رہتی ہے، جم جاتی ہے ناک کے اندر۔ اب جب آپ نے ایسے پانی ناک میں ڈالا تو پانی پہنچنے سے وہ جو ریزش رینٹ اندر سوکھ کر چپک گئی تھی، اب وہ پانی سے گیلی ہو گئی، اور ہر گیلی چیز پھیلتی ہے، تو گویا پہلے جتنی اس میں تبذر کی چیز تھی، گن کی چیز تھی، وہ اور آپ نے پھیلا دی۔ وضو کا مقصد تو طہارت اور نظافت ہے، اور آپ نے اس کے اندر اور تبذر پیدا کر دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ استنشاق کے ساتھ ساتھ استنثار بھی کرنا چاہیے، یعنی ناک میں پانی ڈالو تو اس کو سنکنا بھی چاہیے، صرف ڈال دینا کافی نہیں، ڈالنے کے ساتھ ساتھ سنکنا بھی ضروری ہے، بغیر سن کے مقصد پورا کہ وضو ہو جائے گا، لیکن نظافت جو ایک مقصود ہے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر حضرت عثمان نے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3 مرات، اور 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ دیکھو سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسح کے اندر بھی تسلیث کے قائل ہیں، لیکن ان کے علاوہ پوری امت میں اس پر اتفاق ہے کہ مسح کے اندر تسلیث نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، پھر حضرت نے اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوئے، یہ ترجمہ 3 مرات 3 مرتبہ دھوئے۔ ثم قال، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال رسول اللہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ نحو وضوئي هذا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی۔ یہ تحیۃ الوضو بڑی قیمتی نماز ہے، لیکن اس وقت 98% امت اس کو چھوڑے بیٹھی ہے۔ عوام تو عوام نے علماء اور خواص کے اندر وہاں اس کا معمول کم کیا ہے، اللہ ہم کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تحیۃ الوضو بڑی فضیلت ہے، اسی کو یہاں بیان کیا ہے۔ جس شخص نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ایسے پڑھ لی، لا یحدث فیہا نفسہ، کہ اس نماز میں وہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، یعنی وساوس اور دنیاوی باتوں کا خیال اپنے دل کے اندر نہ لائے، توجہ کام کے ذریعے نماز پڑھ لے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وعن ابراہیم قال صالح بن قیسان قال ابن شہاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه
وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. پیچھے کتاب الایمان کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ بشارت خوشخبریاں اور نوافل کے فضائل سن کر لوگوں میں سستی پیدا ہوتی ہے اور اعمال کے کرنے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کر لیا تمہاری مغفرت ہوگی، مغفرت کرنے کی ضرورت کیا کچھ نہیں. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے بہت سارے موقعوں پر بشارتیں بیان کرنے سے صحابہ کو منع فرمایا کہ یہ بشارت کسی کو بتانا مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ پبلک اس سے غلط فائدہ اٹھا لے. اور آج ایسا ہو رہا، شب برات کے جلسے ہوتے ہیں، اس کے جلسے ہوتے ہیں، تو اس میں فضائل کی روایتیں اتنے زور دے کر بیان کرتے ہیں ہمارے معاہدین اور مقررین کہ سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کر لو، اس کے بعد پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو، زنا کرو، شراب پیو، غیبت کرو، بس یہ کام کر لینا. شب برات میں آ کے رات کو جا کے کچھ نفلیں پڑھ لینا، پورے سال کی چھٹی. غلط معنی نکالتے ہیں. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان فرماتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر مجھے کتمان علم کے گناہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہ بشارت والی حدیث تم کو نہیں سناتا. لولا آیا، اگر قرآن کی ایک آیت میرے پیش نظر نہیں ہوتی تو تم کو میں یہ حدیث کبھی نہ سناتا. وہ آیت کون سی ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی للناس، کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا اور وہ لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، صحیح علم لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نفرت فرمائے گا، ان کی طرف نظر نہیں کرے گا اور ان کو بدترین عذاب سے سابقہ پڑے گا. تو کہتے ہیں مجھے بھی یہ ڈر لگتا ہے کہیں اس آیت کا وعید کی کا مصداق نہ بن جاؤں، اس لیے بیان کرنا میں تم سے، ورنہ یہ میں بشارت والی روایت تحیۃ الوضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں تمہارے سامنے بیان نہ کرتا، ورنہ تم سوچو گے کہ بس روز منہ پیٹ بھر کے گناہ کرو اور پھر آ کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لو، قصہ تمام ہو گیا. یہ غلط فائدہ اٹھاؤ، اس ڈر سے میں چاہتا تھا کہ یہ حدیث تم کو نہ سناؤں، لیکن اب ڈر لگا کہ نہیں سناؤں گا تو کتمان علم کا وبال نہ آ جائے میرے اوپر، اس لیے مجبوری میں تم کو یہ حدیث میں سنا رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت حبران فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا لأحدثنکم حدیثا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. ما حدثت لولا آیا، اگر قرآن کی ایک آیت پیش نظر نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا. میں نے پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا يتوضأ رجل، کوئی آدمی وضو نہیں کرتا کہ پھر وضو کو وہ اچھی طریقے سے کرے اور پھر نماز پڑھ لے، مگر یہ کہ اس کے اور نماز کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں، جہاں تک کہ وہ فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب علیہ ملتا ہے. اب دیکھیے حضرت عثمان نے فرمایا لولا آیا، اگر ایک آیت پیش نظر نہ ہوتی تو میں یہ بشارت تحیۃ الوضو کی فضیلت والی حدیث کو نہ سناتا. اس آیت کے مضمون سے ڈر لگتا اس لیے سنا رہا ہوں. وہ آیت کون سی ہے؟ حضرت عثمان نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس لیے مشہور آیت ہے. تو عروہ جو ایک راوی ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو کون سی آیت تھی. وہ آیت یہ تھی، عروہ کہتے ہیں کہ اس لولا آیتوں کے اندر آیت سے مراد یہ آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس باب الاستنثار فی الوضو، وضو کے اندر ناک سے نکلنے کا بیان. عثمان نے اس روایت کو بیان، اس بات کو بیان کیا ہے، اور عبداللہ ابن زید ابن عاصم اور ابن عباس بھی حضور سے اس کو بیان کیا. حضور کے وضو کی جو حدیث ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے
حضرت عثمان سے بھی منقول ہے، اور عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے۔ دیکھو عبداللہ ابن زید دو صحابی، دونوں کا ایک نام عبداللہ ابن زید، لیکن زیادہ میں فرق ہے، ایک ہے عبداللہ ابن زید ابن عاصم، یہ وضو کی روایت کے راوی، اور ایک ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، وہ اذان کے راوی ہے۔ اذان کے بارے میں پڑھا نا کہ جب مشورہ مدینے کے اندر ہو رہا تھا کہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کیسے دی جائے، تو مختلف تجاویز آئی، یہ وہ چنا چنی، تو عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی سخت پوچھ رہا ہے یار یہ ہمیں دے دو کہ تم کیا کرو گی کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کریں، کہا اس سے بہتر چیز بتا دوں میں تم کو، تم جب اذان کا نماز کا وقت ہو تو یہ کلمات پڑھ دیا کرو، اور وہ کلمات بتائے، اور یہ فوراً خواب سے بیدار ہو کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ آگے آ رہا قصہ، تو ایک ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، یہ اذان والے صحابی، اور ایک ہے عبداللہ ابن زید ابن عاصم، یہ وضو والے صحابی، وضو کی روایت والے صحابی، وہی ہم مراد ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليغتسل۔ پیغمبر علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اس کو چاہیے کہ ناک بھی سنکا کرے، من استجمرا، اور جو شخص ڈھیلا استعمال کرے تو اس کو چاہیے کہ طاق عدد استعمال کرے۔ حضرت استنجی کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں؟ ایسے کپڑے جو ناقابل استعمال، کتنا پرانا بوسیدہ کپڑا ہو گیا کہ اب کوئی استعمال میں نہیں آئے گا، اسے پھینکنا پڑے گا، ایسے کپڑے سے آپ پیشاب پاخانہ کر سکتے ہیں، یا ایسا کپڑا جو پرانا تو نہیں ہے لیکن کوئی استعمال میں آ نہیں سکتا، مثلا درزی کپڑے کاٹتا ہے، کتنی سی کتر، ایک تو کتر وہ ہوتی ہے جس کو استعمال، دستی بن سکتی ہے، ٹوپی بن سکتی ہے، اس سے استعمال نہیں کر سکتے، وہ چھوٹی چھوٹی کتر نے ذرا ذرا سی اتنی انگلی کے برابر کہ وہ کسی کام میں آئے تھے، نالی میں پھینکی جائیں، کوڑے پھینکی جائیں، ایسی کترن جو ہوتی ہیں جو ناقابل استعمال ہے، وہ اگرچہ نہیں ہے لیکن نہیں ہونے کے باوجود ان سے استنجا کیا جائے، یعنی وہ کپڑا جو کسی وجہ سے اب کسی انسان کے استعمال کے لائق نہیں رہا ہے، ایسے کپڑے سے استنجا کرنا چاہیے۔ جو کپڑا کسی بھی درجے میں استعمال میں آ سکتا ہے پہننے کے، اس کپڑے سے استنجا کرنا درست اور صحیح نہیں۔ پاکی تو حاصل ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور تو جیسے لید یعنی گوبر وغیرہ سے آپ نے بتایا کہ ناپاکی سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، تو جیسے بہت سے جگہ ایسی ہیں دیکھی ہے میں نے، وہ اپلوں پر روٹیاں بناتے ہیں یا کھانا بناتے ہیں، وہ کام جائز ہے؟ ہاں بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تو ایک اچھی طرح ایک بات سمجھو، ناپاکی سے کسی چیز کا ٹچ ہو جانا، اس سے پاک چیز ناپاک نہیں ہوتی، جبکہ پاک چیز ناپاک سے ٹچ کرو، ملاؤ، اگر اس ناپاک چیز کا اثر اس پاک چیز میں آ گیا تو یہ پاک چیز ناپاک، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا اثر نہ آئے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ جہاں اپلوں پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں تو وہ گیلی روٹیاں جن میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ اپلوں پہ نہیں آئی جاتی۔ ایک تو یہ کہ اپلوں کے پاس جب روٹی پہنچتی ہے تو وہ ابلے نہیں رہتے، وہ انگارہ بن چکی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ روٹی پہلے توے پہ ڈالی جاتی ہے، ایک طرف سے ڈالی، جب ذرا گرم ہوگی پھر پلٹ دی، تو دونوں طرف سے جو آٹے کا وہ گیلا پنسا ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اب اگر یہ کہیں لگ بھی گئی اپلے سے، کچھ اپلا جلا ہوا کچھ بغیر جلا، تو روٹی سوکھ چکی ہے، یہ اس پہ جا کے ٹچ بھی ہو گئی، تو اس گوبر کے اپلے کا ذرہ برابر اثر اس روٹی کے اندر نہیں ہوگا۔ یعنی پاک اور ناپاک چیز جب ملیں تو ناپاکی کب آئے گی پاک میں؟
جبکہ ناپاکی اس میں سرایت کر جاوے گھس جاوے، اور اگر ٹچ تو ہو گئی لیکن ناپاکی اس پاک چیز کے اندر گھسی نہیں ہے، سرایت نہیں کی ہے، تو پھر وہ پاک چیز باقی رہے گی، ناپاک نہیں ہے. سمجھ گئے؟